فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کے بھی اسی سلسلے میں باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے، قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جس موضوع سے متعلق اور جس سورہ مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے، وہ سورہ مبارک ہر مسلمان کو، بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو وہ صورت یاد ہوتی ہے، اور ہماری بنیادی تعلیم ہی یہی، اور بچہ جیسے ہی کچھ پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نماز کی طرف جیسے ہی اس کی طرف کچھ ترغیب جاتی ہے، اور نماز پڑھنے کی طرف جیسے ہی اس کا رجحان جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے یا مدرسے میں جائے یا اسکول میں جائے، کہیں بھی تعلیم حاصل کرے، اور جب اس کو نماز کے لیے جب تعلیم دی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہی یقیناً اسے سورہ فاتحہ سکھائی جاتی ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ فاتحہ کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز ہم چند باتیں عرض کریں گے، اور ممکن ہے کہ سورہ فاتحہ کا پورا درس آج کے اس سلسلے میں نہیں ہو سکے گا، اور اس کی ابتدائی چند آیات مبارکہ سے متعلق درس انشاءاللہ العزیز آج کے سلسلے میں ہم شامل کریں گے، اور نیکسٹ سلسلے میں بھی انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کا یہ درس کمپلیٹ اس سورہ مبارکہ کو ہم انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کو سورہ فاتحہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں اکثر نے یہی فرمایا، کہا کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے بھی اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، اور ہجرت کے بعد بھی اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، اور اسی وجہ سے اس سورت کو سبع المثانی، السبع المثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت، وہ 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جائے، یا وہ جو 2 بار نازل ہوئیں اور متعدد بار وہ 7 آیتیں نازل ہوئیں، اس لیے ان کو، اس سورہ مبارکہ کو یہ اس نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور اس نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس سورت کے بارے میں کہ مکہ مکرمہ میں بھی اس کا نزول ہوا، اور مدینہ منورہ میں بھی اس کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں اس سورت کی فضیلت اور اس سورت کی اہمیت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، نماز کی حالت میں مجھے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا،
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں، یعنی جب وہ تمہیں بلائیں کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ مطلب یہ کہ اگر نماز کی حالت میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تھا، تو قرآن مجید میں یہ بھی تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ بلائے یا اس کا رسول بلائے حاضر ہو جاؤ، تو نماز میں بھی اگرچہ تھے اور حضور کا فرمان آ گیا تھا تو یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضری دے دیتے، حضور کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمد للہ رب العالمین، یہی سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ، سورہ فاتحہ کی اہمیت، سورہ فاتحہ کا اس کی شان، اس کا مرتبہ، مقام ایک اور حدیث سے آپ اندازہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ان دو نوروں کی آپ کو بشارت ہو۔ تو وہ دو نور کون سے ہیں؟ اس فرشتے نے کہا کہ ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو نور آپ کو عطا کیے ہیں، آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو یہ عطا نہیں کیے گئے۔ یعنی یہ دو نور ایسے ہیں، یہ دو ایسی خصوصیات ہیں اور یہ دو ایسی فضیلت والی چیزیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو یہ عطا فرمائی ہیں، اور امت جو ہے وہ آج ان سے مستفید ہو رہی ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس میں یہ بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہ فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس کو شفا، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الشافیہ بھی کہا گیا ہے، اور سورۃ الشفا بھی اس سورہ مبارکہ کو یاد رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے سورہ فاتحہ اس کے 20 نام ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں باقاعدہ تطبیق بھی دی گئی ہے ان کے معنی کے اعتبار سے کہ سورہ فاتحہ کے جو اتنے متعدد نام ذکر کیے ہیں، کسی چیز کے بہت زیادہ نام ہونا، یہ اس کی اہمیت، اس کے شان، اس کے مقام کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے متعدد نام کا ذکر کرنا اور ان کا باقاعدہ کتابوں میں ذکر ہونا اور روایات کے اندر ان کا بیان ہونا، 20 نام تفاسیر کے اندر اس کے ذکر ہوئے ہیں، اور اکثر مفسرین نے اکثر کتب کے اندر باقاعدہ 15 اور 12 یہ باقاعدہ ناموں کو ان ناموں کو ذکر فرمایا گیا ہے، سورہ فاتحہ کے ناموں کو، جس میں چند نام ہم عرض کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی چونکہ یہاں سے تلاوت کا آغاز ہوتا ہے اور قرآن پاک کی لکھنے کی گویا کہ ابتدا اس سے ہے، تو اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی۔
قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام فاتحۃ الکتاب کے نام سے بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا چونکہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہے، اس سورت کا آغاز ہے، اور اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر یہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ قرآن پاک کی اصل ہے۔ اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو یعنی اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے، اور جو قرآن مجید کے اندر جو کتاب ہدایت ہے اور اس کے جو مضامین ہیں، چونکہ اس ہدایت کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ وحدہ لا شریک ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ذکر موجود ہے، اور اس اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور ان معانی کے اعتبار سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ یہ سورت چونکہ ہر نماز میں بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور یا یوں کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جائیں، یا وہ 7 آیتیں کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، یا 1 سے زائد بار جو نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو چونکہ بہت سے امور کی جامع ہے، اس اعتبار سے اس کو کنز، وافیہ اور سورہ کافیہ، اس اعتبار سے ان ناموں کو بھی ذکر کیا۔ اور شفا ہونے کے اعتبار سے، چونکہ روایت میں بھی ذکر ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، بالکل اس سے بھی شفا بھی حاصل کی جائے، اور اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الشفا ہے، اور سورۃ الشافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ دعا کے اعتبار سے سورہ فاتحہ چونکہ ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور دعا کا بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ التعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ السوال بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنے نام اس سورہ مبارکہ کے جو کتابوں کے اندر باقاعدہ ذکر ہیں، اور جو اس سورہ مبارکہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جی ہاں سورت دعا ہے، یعنی آدمی اس طرح توجہ بھی کرے، جب نماز کی حالت میں ہے تو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے۔ جی ہاں، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو کہا کہ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا، آدھا آدھا کر دیا ہے، اور اس الصلاۃ سے مراد فاتحہ کو لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام جو ہے وہ الصلاۃ بھی بیان کیا گیا ہے، اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر نماز میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کی تکرار ہوتی ہے، ہر نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا گیا۔ تو کہا کہ یہ اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے اس سورت کو، اور اس میں جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری ثنا کو بیان کیا ہے۔ اب یہ آیات مبارکہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن کی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر کرتا ہے، اس دن کی اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی بندگی کا اور اپنا بندہ ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا، اپنے عابد ہونے کا یہ اقرار کرتا ہے اور رب کے آگے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں منکسر ہوں، میں انکسار والا ہوں، تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، تو ہی مالک ہے، تو ہی مختار ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری ہی عبادت کی جائے گی، تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو آدھی صورت آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گویا کہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور آگے جو صورت کا حصہ ہے وہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب یہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم میں پھر آدمی ہدایت کے لیے سوال کرتا ہے، اور وہ ہدایت کے لیے کیا سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی یہ دعا مانگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ سورۃ الدعا بھی ہے، یہ سورت کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم بعد میں نیکسٹ سلسلے میں اہدنا الصراط المستقیم دعا کا یہ پہلو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت سورہ دعا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم اس سورت کو پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات کر رہے ہیں، ہدایت طلب کر رہے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے پر مستقیم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جب اس طرف ہماری توجہ بھی رہے گی تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر توجہ بٹ جاتی ہے، نماز میں ہمارے خیال ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ نماز کے ان معانی پر بھی غور رکھیں گے، جو پڑھ رہے ہیں ان کے معانی اور مطالب پر بھی غور رکھیں گے، تو انشاءاللہ نماز کے اندر ان کا دل لگے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز نماز میں ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جس کو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یعنی چند اس کے مسائل بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ نماز کے اندر اور اس کو پڑھا جاتا ہے، حدیث پاک میں اس بات کی واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک رکعت بھی کوئی پڑھی اور اس میں ام القرآن کو نہیں پڑھا، من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اور اس میں ام القرآن کی تلاوت نہ کی، یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی، تو اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ ایک اور حدیث مبارک جس کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی گی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس مقتدی کی قرات ہے۔ ایک اور روایت جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔
جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ یعنی جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، مغرب کی نماز ادا کی جا رہی ہے یا عصر کی نماز ادا کی جا رہی ہے، باہر صورت مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے اپنی آواز کو قرات نہیں کریں گے، خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے حاضر رہیں گے، چاہے وہ آواز امام کی سن پا رہے ہیں یا امام کی آواز نہیں سن پا رہے۔ امام با آواز بلند قرات کر رہے ہیں، جاہر سے قرات کر رہے ہیں یا جاہر سے قرات نہیں ہو رہی، باہر صورت وہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے رہیں گے۔ روایت میں نے عرض کر دی کہ اس میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کی قرات وہ مقتدی کی قرات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی روایت جس میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی کہ ام القرآن یعنی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو۔ تو جن روایت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، جن میں بیان کیا گیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب منفرد نماز پڑھ رہا ہو یا امام مصلی امامت پہ اور وہی فاتحہ نہ پڑھے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ خاموش رہے گا، وہ نہ فاتحہ پڑھے گا نہ کوئی اور سورت پڑھے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ جو تسبیحات ہیں، اتحیات ہیں، تکبیرات ہیں، یہ ساری چیزیں مقتدی بجا لائیں گے، یہ پڑھنے کے احکام ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات یہ مقتدی کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی موقف جو ہے وہ احناف کا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں ہر طرح کی یعنی حمد اور تعریف کا حقدار، اس کا مستحق اللہ تعالی ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام کمالات اور تمام صفات کا جامع ہے، اسی لیے تمام تر خوبیاں، تمام تر تعریفیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہی ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ حمد کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان سے یا دل سے یا اعضاء سے اس کی تعظیم کو بجا لانا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ تو ہم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد بیان کرتے ہیں تو گویا کہ اس کے اندر یہ شکر والا بھی ایک معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، ان احسانات کا بھی احسانات کے مقابلے میں جو اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے اس کو شکر کے نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور شکر کی تعریف بھی یہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بعض اوقات پالنے والے کی یعنی الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو وہاں بھی یہی لفظ پرورش کے اعتبار پہ یہ استعمال ہوا ہے کہ جیسا انہوں نے مجھے پالا، جیسا انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ پالنے والا حقیقی وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ کسی کو پالتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے،
یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ عام طور پہ بچوں کو ان کے ماں باپ پالتے ہیں، کوئی سیٹھ لوگ ہیں وہ غربا کو پالتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں، سیٹھ لوگ اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو، ان کو وہ دیتے ہیں۔ تو کیا فرق ہوگا دونوں کے اس پالنے میں؟ فرق واضح ہے۔ ماں باپ اگر کسی کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے ایک غرض متعلق رہتی ہے، اور وہ غرض کون سی متعلق رہتی ہے؟ وہ اپنے بچوں سے کوئی نہ کوئی ایسی غرض کہ مستقبل میں جا کر یہ ہمارا سہارا بنیں گے، مستقبل میں جا کر یہ ہماری مدد کریں گے، مستقبل میں جا کر یہ ہماری ہیلپ کریں گے، مستقبل میں جا کر یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنتے ہوئے ہماری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو پالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ پرورش، اللہ کا یہ پالنا اپنے بندوں پر یہ محض احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی کسی طرح کی غرض نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ چرند پرند صبح ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اپنا اپنا رزق پا کر پھر ہی جو ہے وہ شام کو چین سے آرام لیتے ہیں، اور سب کو اپنا اپنا رزق ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مالدار لوگ کسی کو کچھ آج کھلاتے پلاتے ہیں، تو ان کی ایک واضح غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہو، لوگ ہماری شہرت اور ہمیں ذکر کریں کہ یہ ان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس نام کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک غرض ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کو عطا فرماتا ہے وہ بغیر کسی غرض کے ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہیں، اور جتنی اس پر تعریف کی جائے، جتنی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، وہ کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، وہ جو کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جو کچھ پیے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بجا لائے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بجا لانا چاہیے۔ جب کچھ کھائیں، اللہ کی نعمت ملے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کا ہم شکر بجا لائیں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا، زیادہ کر دوں گا، یعنی اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا اگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائیں۔ اور شکر کا یہ ہرگز معنی نہیں ہوتا کہ آدمی ہر طرح کی شکوے شکایت کرتا ہوا، ہر طرح کے لوگوں کو مختلف کوئی بھی موقع محل نہ چھوڑے، ہر جگہ ذکر کرتا رہے، یہ پرابلم فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں میرے ساتھ یہ معاملہ، اور کئی معاذ اللہ اس طرح کے شکوے شکایت میں اتنا آگے کراس کر جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے اور ایسے شکوے شکایت والے ایسے بھی جملے بول جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان معاملات کے اندر ضرور ڈر جانا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی کسی طرح کی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ذکر فرمائی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ کبھی خوف ہوگا، کبھی کھانے کی کمی ہوگی، کبھی جان کی یعنی بچوں کی کمی ہوگی، کبھی مال کی کمی ہوگی، آزمائیں گے ہم۔ اور آزمانے کے ساتھ کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دیجئے، ان کو آپ خوشخبریاں دیجئے۔ اور صبر نام ہی اسی چیز کا ہے، اسی لیے فرمایا کہ صبر صدمے کا پہلے وقت کا صبر وہی صبر ہے، یعنی آدمی جو ہے اسی وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے، نہ کہ یہ کہ پوری طرح اس کا
سب کو پھیلا کر اب اس کے بعد بیٹھ جائے کہ اب میں صبر ہی کر رہا ہوں، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یہ اس کو صبر کے نام سے نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ روایت میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ ایک مختصراً اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، اور جب وہ انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے فرشتوں، میرے بندے کے بیٹے کی تم نے روح کو قبض کر لیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے نے تیری حمد بیان کی، اور یہ کہا کہ یہ تیری حمد، اس صورت میں بھی تیری حمد بیان کی حالانکہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، ایک محل بناؤ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس محل اور اس گھر کا نام بیت الحمد، یعنی تعریف کی وجہ سے، اللہ کی حمد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ گھر اور یہ محل عطا فرمایا ہے۔ تو جب کوئی پریشانیاں آ جائیں، ایسی کوئی مصیبت والی گھڑیاں آ جائیں، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بجا لانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی بالکل مصیبتوں کو بھی دور فرمانے والا ہے۔ وہی ہے کہ جو ہم سے پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا، وہ ہماری بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا، وہ ہماری مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا، اور وہ ہماری ان دنیاوی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہم سے دور فرمانے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عطا سے ہمارے اوپر ضرور یہ کرم فرمائیں گے، لیکن ہمیں اپنے ان بزرگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں اور خود ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح فرمان آپ فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ اپنے بارے میں، یعنی آپ نے بھی کتنی تکالیف کو برداشت کیا، کتنی تکالیف اور مشقتیں آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کے اشاعت کے لیے، اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو برداشت کیا۔ اور ظاہری طور پر بھی جو مشقتیں تکالیف ہیں، بالکل وہ بھی بہت سی تکالیف آپ نے وہ بھی امت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی صبر کر کے اور وہ امت کو پیغام بھی پہنچایا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر بسا اوقات کئی ایام گزر جاتے تھے، کئی ایام گزر جاتے تھے کہ کبھی چولہا روشن نہیں ہوتا تھا، چولہا تک یعنی روشن نہیں ہوتا تھا، کھجور، پانی اور دودھ اسی سے ہی گزر بسر ہوتا تھا۔ ہم اگر اس چیز پر ہی غور کر لیں تو شاید ہمارے کسی گھر میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا ہوگا کہ کبھی چولہا ہی روشن نہ آیا ہو، سارا دن گزر گیا، کھانے کی کوئی نوبت ہی نہ آئی ہو، کھانا ہی نہ بنا ہو، ایک ہم روٹی ہی نہ بنا سکیں، ہم روٹی اور سالن ہمارے پاس نہ ہو، شاید ایسا زندگی کا کوئی دن بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ نہ آیا ہو۔ تو ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں کو بھی جب دیکھیں گے تو یقیناً پھر ہمیں یاد آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور مصیبتوں کے وقت ہمیں کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور صبر کا دامن بھی ہمیں کیسے پکڑنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ، یعنی الحمدللہ اللہ کی حمد ہے، لیکن اس کو دعا بھی فرمایا گیا اور افضل ترین دعا فرمائی گئی ہے۔ یعنی آدمی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، گویا کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں دعا بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ کلمات دعا بن جاتے ہیں، ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اور جس رب کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں وہ رب ہماری حاجتوں کو زیادہ جاننے والا ہے، وہ رب ہماری پریشانیوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا جس آدمی کو قرآن کی تلاوت نے
مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا، یعنی قرآن میں مشغول ہے اور دعا نہیں مانگ رہا۔ روایت میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ والے وظیفے بھی ہمیں کرنے چاہیے، یعنی یہ انداز بھی اختیار کرنے چاہیے، قرآن پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرتے رہیں، اللہ ہماری حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہمارے بیماروں پر اپنی نظر رحمت فرمائے، اور ہم سب کو مشکل گھڑیوں میں بھی اللہ تعالی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر اور شکر کی صحیح دولت عطا فرمائے، اور ہر وقت ہمیں حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرنے والی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، تلاوت و ذکر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کا آج ہم نے کچھ حصہ ذکر کیا، اور سورہ فاتحہ کے فضائل اور اہمیت آج ہم نے بیان کیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے بھی اسی ٹاپک کے ساتھ سورہ فاتحہ کی اگلی آیات مبارکہ بطور خاص ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اندر بطور خاص عبادت اور استعانت کا ذکر ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ نیکسٹ درس ہمارا شان نزول اس موضوع پر ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور اس درس میں بھی شریک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اس علم سے ہمارے سینوں کو نور اور منور روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔